آفس کے بھاری دروازے پہ پڑنے والے تماچے کی گونج اتنی شدید تھی کہ باہر کچی راہداری میں کھڑے چپراسی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وجدان کا چہرہ غصے سے دب اٹھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اندر سے دروازہ لاک کیا، بھرے قدم اٹھاتا ہوا عالیہ کی طرف بڑھا۔ عالیہ نے گھبراہٹ کو اپنے چہرے پہ طاغی نہیں ہونے دیا۔ اس کی پشت آفس کی مہنگی ڈیسک سے لگی ہوئی تھی اور سانسیں بے ترتیب تھی، لیکن آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی اکڑ اور بغاوت تھی۔ کھٹیا انسان جو حق ہے کی چائے دیواری میں نہیں دے سکتے، اس کی دھمکیاں یہاں دینا بند کرو۔ آفس کے کمرے میں دیکھ رہی ہو؟ عالیہ کی آواز میں لرزش کے باوجود ایک آہنی تپش تھی۔ وجدان نے اس کے بالکل قریب پہنچ کے اپنے دونوں بازو ڈیسک پہ ٹکائے اور اس کا راستہ مسدود کرتے ہوئے اس کی گرم سانسیں عالیہ کے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ حق؟ وجدان کے ہونٹوں پہ ایک تلخ اور بے رحم مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آواز سرگوشی میں زہر میں بھی بجھی ہوئی تھی۔ تم بھول رہی ہو عالیہ، یہ رشتہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں، میرے نام کا وہ توق ہے جو تمہارے گلے میں پڑ چکا ہے۔ گھر کی چائے دیواری ہو یا آفس کا کمرہ، میری مرضی کے بغیر سانس لینا بھی تمہارے بس میں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ بڑھا کے عالیہ کے دونوں بازوؤں کو مضبوطی سے ڈیسک کے ساتھ پن کر دیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عالیہ کو اپنی ہڈیوں پہ دباؤ محسوس ہوا۔ وجدان کا چہرہ اس کے قریب ہوا، اس کی نگاہیں عالیہ کے لرزتے ہونٹوں پہ ٹک گئیں۔ آج تمہیں بتاتا ہوں کہ زبردستی کا احساس کیا ہوتا ہے اور اس رشتے سے بھاگنے کا انجام کیا ہے۔ وجدان کی سرد آواز کمرے کی فضا میں سنسنی دوڑا گئی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی خاموشی نے دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ عالیہ نے بنا کسی کی طرف دیکھے اپنا پرس صوفے پہ ڈالا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ اس نے زور سے بند کیا۔ دوسری طرف وجدان نے خاموشی سے کوٹ کا پہلا بٹن کھولا اور اتار کے کرسی کے ہتھے پہ ڈال دیا۔ ڈرائنگ روم میں رکھے صوفے پہ ٹھہر گیا۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے موجود تھے، مگر درمیان کا فاصلہ صدیوں پہ محیط لگ رہا تھا۔ وجدان کی آنکھوں کے سامنے خیالی دیوار پہ ٹکی تھی، مگر ذہن میں آفس کے کمرے میں گونجنے والی آواز اور وہ تماچا بار بار ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس کا اندرونی وجود کڑ رہا تھا کہ آخر کیوں وہ اس لڑکی کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے جسے وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دوسری جانب اپنے کمرے کے اندھیرے میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی عالیہ کے گہل تپ رہے تھے۔ آنکھوں سے بے اختیار کرتے آنسو اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دے رہے تھے۔ یہ زبردستی کی شادی کوئی رشتہ نہیں بلکہ ایک ایسا ناسور بن چکی تھی جو روز دونوں کو اندر سے کھلا رہا تھا۔ بابا کی دوستی کا پاس، خاندانی دباؤ اور مجبوریوں کے سندھے کنویں نے نہ اس کی جوانی کو ایسی آگ میں دھکیل دیا تھا جہاں نہ کوئی شعلہ دکھائی دیتا تھا، نہ ہی راکھ سے نکلنے کا کوئی راستہ۔ دونوں دل ہی دل میں اس منحوس دن کو کوس رہے تھے جب ان کی زندگیوں کو زبردستی ایک ڈور میں باندھ دیا گیا تھا۔ اگلے دن جب آفس کے بڑے شیشے کی کھڑکیوں میں سورج کی کرنیں اندر اتریں تو ماحول میں کھلی ہوئی کشیدگی کاٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسٹاف کے لوگ عام دنوں کے برعکس انتہائی دبے پاؤں اور سہمے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے باس کے چہرے پہ چھائی یہ برف جیسی سردی کسی بھی وقت کا طوفان کا روپ دھار سکتی ہے۔ وجدان اپنی اسسمنٹ چیئر پہ پتھر کی بت کی طرح بیٹھا، اس کی انگلیاں بار بار ڈیسک پہ رکھے قلم کو ٹک ٹک کر رہی تھیں۔ نگاہیں اس شیشے کے کیبن کے دروازے پہ جمی تھی جہاں عالیہ کا گزرنا لازمی تھا۔ ٹھیک 9 بجے جب عالیہ نے کیبن میں قدم رکھا تو اس کے قدموں کی چاپ پہ وجدان کے ماتھے کی لکیریں ابھر آئیں۔ عالیہ نے جان بوجھ کے اپنی نظریں اوپر نہیں اٹھائیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائلوں کو سینے سے لگایا اور سیدھا میز کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل اندر سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ کل کے واقعے کے بعد اس کے اعصاب پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ وہ جانتی تھی وجدان کا غصہ کس قدر بے مہار ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے چہرے پہ ایک آہنی نقاب سجا رکھا تھا۔ اس کی چال میں لرزش کے بجائے ایک ایسی اکڑ تھی جو صاف کہہ رہی تھی وہ کسی بھی قیمت پہ جھکنے والی نہیں۔ وجدان نے اٹھ کر اپنے کیبن کے شیشے والا بلائنڈ ہٹایا اور سرد پتھرائی ہوئی نظروں سے عالیہ کو دیکھا۔ عالیہ نے بھی چند لمحوں کے لیے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسا کڑا اور بے خوف تاثر دیا کہ وجدان کے اندر اٹھنے والا لاوا مزید کھول اٹھا۔ دونوں کی خاموش جنگ نے پورے آفس کی فضا کو بھاری اور دم گھٹنے والا بنا دیا۔ شام کے سائے ابھی گہرے ہو رہے تھے کہ دروازے پہ دستک کے ساتھ چاچا اسکندر کی جانی پہچانی آواز گونجی۔
اگلے ہی لمحے وہ اندر داخل ہوئے۔ وجدان اور عالیہ جو کچھ دیر پہلے تک ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہے تھے، ان کے چہروں پہ ایک دم سے زبردستی کی مسکراہٹیں سج گئی۔ چچا اسکندر نے محبت بھری نظروں سے دونوں کو دیکھا، ان کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی کی خوشی کا پوچھ رہے تھے۔ اس بوڑھے انسان کے چہرے پہ موجود اطمینان کو دیکھ کر عالیہ اور وجدان دونوں مجبور ہو گئے کہ وہ اس بزرگ کی عزت کا مان رکھیں اور کسی بھی تلخی کو گھر سے باہر ہی رکھیں۔ عالیہ نے فوراً اٹھ کے چچا کے لیے چائے بنائی اور وجدان نے بھی مصنوعی سیمی مگر ایک نرم لہجے میں ان سے بات کی۔ یوں دونوں نے بزرگ کے سامنے خوشگوار میاں بیوی ہونے کا بہترین ڈرامہ رچا دیا۔ لیکن ایک جیسے ہی چچا اسکندر الوداع کہہ کے رخصت ہوئے، گھر میں واپس وہی برفانی خاموشی اور کسک اتر آئی۔ رات کے سناٹے میں جب پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا، وجدان اپنے کمرے میں اکیلا چھت کو گھور رہا تھا، جبکہ اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ اس کی اپنی ہی انا اور ضد اسے یہ ماننے سے روک رہی تھی کہ وہ عالیہ کی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن دوسری طرف عالیہ کا بے باک رویہ، اس کا وہ تماچا، اس کی دلکش آنکھیں بار بار اس کے دل و دماغ پہ دستک دے رہی تھی۔ وجدان بار بار خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ وہ اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے جسے اس پہ زبردستی مسلط کیا گیا، مگر اس کا دل اور اس کی نظریں بار بار اسی حسن اور بے باک ادا کی کشش میں گرفتار ہو جاتی تھیں۔ یہی کشمکش اسے اندر سے کھلائے جا رہی تھی۔ وہ اپنی ہی ضد کے ہاتھوں کسی عذاب میں مبتلا ہو چکا تھا۔ بڑے کانفرنس روم میں لانچ کی جانے والی کلائنٹ پریزنٹیشن کے لیے تمام ایگزیکٹو میں اپنی سیٹوں پر موجود تھے۔ وجدان نے ہیڈ آف دی ٹیبل پہ بیٹھتے ہی ایک سرسری نگاہ پورے میز پہ ڈالی اور جان بوجھ کے اپنی نظریں عالیہ پر سے پھیر لیں۔ اس نے اس طرح برتاؤ کیا جیسے وہ اس کمرے کا سب سے غیر اہم حصہ ہو، لیکن عالیہ کے ماتھے پہ ذرا سا بھی شکن نہیں آئی۔ جب اس کی باری آئی تو وہ پر اعتماد انداز میں اٹھی، اسکرین پہ اپنے پروجیکٹ کے اعداد و شمار اور تخلیقی آئیڈیاز پیش کرنا شروع کیے۔ اس کے روانی دلائل کی پختگی اور پر اعتماد لہجے نے نہ صرف کلائنٹس کو بلکہ وہاں موجود تمام سینئر آفیشلز کو دنگ کر دیا، یہاں تک کہ وجدان کو بھی اندر سے ماننا پڑا کہ وہ اپنی فیلڈ میں بے مثال ہے۔ رات گئے دونوں تھکے ہارے گھر واپس لوٹے تو کچن میں پانی کے گلاس پہ ایک چھوٹی سی بات پہ بحث چھڑ گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے تلخ کلامی کا روپ دھار لیا۔ وجدان نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گلاس سنک میں رکھا اور سرد لہجے میں قریب آتے ہوئے بولا، کتنا بھی آفس میں تیر مار لو، عالیہ جتنی مرضی پرفارمنس دکھا لو، حقیقت یہی ہے کہ تم آج بھی میرے دل میں وہ جگہ نہیں بنا سکی جس کے لیے تم اندر سے تڑپتی ہو۔ اس کا یہ نشتر جیسا طنز سن کے عالیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے بے بسی کے ملے جلے آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے ہونٹ بھینچ کے خود کو بکھرنے سے بچا لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں عالیہ اپنے بیڈ کے ساتھ گھٹنوں میں سر دیے اکیلی بیٹھی تھی۔ خاموشی سے بہنے والے آنسو اور سسکیوں میں بدل رہے تھے۔ دن بھر کی اکڑ اور خود کو مضبوط ظاہر کرنے کا سارا کھول بکھر چکا تھا۔ وہ اندر کا ٹوٹا ہوا انسان کھل کے سامنے آ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ منہ میں رکھا تاکہ باہر کوئی آواز نہ چلی جائے۔ اس کا دل وجدان کی اس نشتر جملے سے چھلنی ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھ کے مصلے پہ سجدہ ریز ہو کے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے۔ اس کی ہچکیاں بند چکی تھی۔ روتے روتے اس کی زبان پہ صرف ایک ہی التجا تھی کہ اسے زبردستی کے رشتے اور گھٹن زدہ قید اور اذیت ناک بندھن سے نجات دلائی جائے، کیونکہ اب اس روز کے مرنے سے تنگ آ چکی تھی۔ شام کے وقت وجدان کا کالج کا پرانا دوست فہد اچانک گھر آ نکلا۔ چائے میں سنیکس کے دوران باتوں کا سلسلہ چل نکلا تو وجدان نے روایتی مہمان نوازی کے تحت عالیہ کو چائے لانے کا کہا۔ جب عالیہ ٹرے لے کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور خوش اخلاقی سے سلام کر کے جانے لگی تو فہد کی نظر اس پہ پڑی۔ بے ساختہ بول اٹھا، یار وجدان، قسم سے تجھ پہ تو رشک آتا ہے، اتنی سلجھی ہوئی خوبصورت شریک حیات ملی ہے تجھے، اور ہم ہیں جو اکیلے مارے پھرتے ہیں۔ فہد کے منہ سے عالیہ کی تعریف سنتے ہی وجدان کا اندرونی نظام جیسے ہل کے رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ایک لمحے کے لیے کانپا اور اس کی سینے پہ ایک ناگوار چلانے والی لہر دوڑ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فہد کو وہیں ٹوک دے یا اسے زبردستی کمرے سے باہر نکال دے۔ اس کے چہرے کے سخت زاویے، آنکھوں میں ابھرتی ہوئی شدید طوفانی چنگاریوں نے فہد کو تو حیران کر دیا، مگر حیران تو خود ہی اس بات پہ دنگ نہ تھا۔ اجنبی کی زبان سے عالیہ کی تعریف سن کے اس کے اندر اتنا شدید غصہ اور جلن کیوں اٹھ رہی تھی؟
جبکہ وہ خود بھی تو عالیہ کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ آفس کے اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں شہر سے باہر ایک صنعتی علاقے کا وزٹ کرنا لازمی تھا۔ اس بار فائلز کی ذمہ داری براہ راست عالیہ اور وجدان کے پاس تھی۔ واپسی پہ جب شاہ راہ بالکل سنسان ہو چکی تھی تو اچانک گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی۔ ڈیش بورڈ پہ چلتی ہوئی وارننگ لائٹس نے صورتحال واضح کر دی کہ گاڑی مزید ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ وجدان نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا اور اس کے اوپر سے اتر گیا، مگر تاریکی اور بران سڑک پہ گاڑی ٹھیک کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اوپر سے ہلکی ہلکی پھوار اور تیز سرد ہوا نے آ کے ماحول کو مزید دشوار بنا دیا۔ مجبوراً دونوں کو گاڑی کے اندر ہی تاریک اور سرد رات گزارنی پڑی۔ اگلی سیٹ پہ بیٹھے وجدان نے خاموشی سے کھڑکی سے باہر منہ موڑ رکھا تھا، جبکہ عالیہ بھی تو سکون توڑنے سے کتراتے ہوئے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ لیکن اس طویل اور مشکل رات کی تنہائی میں دونوں کے درمیان فاصلے گھٹنے لگے۔ اس سرد موسم میں دلوں کے اندر جمی ہوئی برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ آسمان پہ چھائے کالے بادل بلاخر پھٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش نے سنسان سڑک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گاڑی کا ایک شیشہ تھوڑا سا کھلا رہ جانے کی وجہ سے بارش کے چھینٹے اندر تک آ رہے تھے۔ تیز ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہڈیوں میں اتر رہے تھے۔ عالیہ نے سردی سے کانپتے ہوئے اپنے بازوؤں کو آپس میں لپیٹ لیا اور خود کو سکیڑ کے بیٹھ گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وجدان اسے مزید رہا نہ گیا۔ اس کے اندر کی سرد مہر اکڑ ایک لمحے کے لیے پگھل گئی۔ خاموشی سے اپنا مہنگا کوٹ اتارا اور آگے بڑھ کے عالیہ کے کاندھوں پہ ڈال دیا۔ عالیہ نے حیرت سے اپنی پلکیں اٹھا کر وجدان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں پرانی نفرت یا طنز نہیں بلکہ ایک عجیب سا احساس ندامت اور گہری فکر تھی۔ پہلے ہی طبیعت خراب ہو جائے گی، اسے اوڑھ لو۔ وجدان کی آواز میں روایتی شوب نہیں بلکہ ایک انوکھی سی نرمی اور دھیما پن تھا، وہ جو پہلے ہی اس کے لہجے سے چھلک رہا تھا۔ عالیہ نے وجدان کے کوٹ میں لپیٹے ہوئے اس کی گرم مہک کو اپنے ارد گرد محسوس کیا۔ اس کے دل میں پہلی بار وجدان کے لیے جمی ہوئی برف کا ایک تودہ ٹوٹ کے بکھر گیا۔ گاڑی کے اندر بارش کی بوندوں کی چھم چھم، باہر چھائے اندھیرے نے ایک عجیب سا تلسماتی اور تنہا ماحول پیدا کر دیا، جہاں ماضی کی ساری دیواریں دھندلانے لگی تھیں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وجدان نے گہرا سانس لیا، اپنے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پہ ٹکائے اور مدھم آواز میں بول اٹھا، تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں ہمیشہ تم سے اتنا بیزار کیوں رہتا ہوں؟ عالیہ نے حیرت سے اپنی پلکیں چپکائیں اور اپنا چہرہ موڑ کے وجدان کو دیکھا، جس کا رخ اب بھی باہر اندھیرے کی طرف تھا، مگر اس کے چہرے کے نقوش میں گہرا درد چھپا تھا۔ جب میرے والد نے یہ رشتہ طے کیا تھا تو مجھے لگا تھا میری مرضی، میری آزادی اور میرے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ وجدان کی آواز میں پہلی بار وہ تلخی نہیں، اندر کا پرانا زخم بول رہا تھا۔ میں نے بچپن سے اپنے باپ کو ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے دیکھا، اور جب میری باری آئی تو مجھے لگا تم بھی اسی سسٹم کا ایک حصہ ہو۔ اسی لیے میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کروں گی۔ لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں، خاص طور پہ اس تماچے کے بعد، مجھے محسوس ہونے لگا میں نے اپنی ہی ضد میں کتنی بڑی ناانصافی کی۔ عالیہ کا دل وجدان کی ان سچی اندر سے ٹوٹی ہوئی آواز کو سن کے دنگ رہ گیا۔ اس کے سینے میں جو طوفان برسوں سے پل رہا تھا، آج وجدان کی اس اعتراف نے اس کے غصے کی ساری برف پگھلا دی۔ دونوں کے درمیان جو طویل فاصلہ، اسے ایک رات کی تنہائی اور دل کی بات نے جیسے پل بھر میں سمیٹ لیا۔ اگلے دن دونوں آفس لوٹے تو فضا میں عجیب سا بدلا ہوا توازن تھا، جیسے وہاں موجود ملازمین بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ وجدان کے رویے میں وہ پرانی سختی اور برفانی سردی غائب تھی۔ اس نے عالیہ کے لیے کافی کا مگ خود لا کے اس کی میز پہ رکھا، ایک دھیمی پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کل کے سفر کی تھکن ابھی اتری نہیں ہوگی، آرام سے کام کرو، کوئی جلدی نہیں۔ مگر دوسری طرف عالیہ کے قدموں میں 1 انچ کی بھی ہچکچاہٹ تھی۔ وہ رات، بارش اور وجدان کا اعتراف کو بھول نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے زخم اتنے بھی کچے نہیں تھے کہ وہ اتنی جلدی سب کچھ بھلا کے اس کے قریب چلی جاتی۔ اس نے نظریں جھکا کے فائل پہ دستخط کیے، سرد نپے تلے لہجے میں بولی، شکریہ سر، میں اپنا کام خود سنبھال لوں گی، آپ اپنے کیبن پہ توجہ دیں۔ وجدان کو عالیہ کا یہ روکھا اور دور رہنے والا انداز اندر سے کسک رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ برسوں کی تلخیوں اور نفرت کے بیچ اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتے۔
اب اپنی محبت اور پچھتاوے سے اس کے دل کے دروازے پہ دستک دے کے دوبارہ اعتبار جیتنا ہوگا۔ وجدان کے گھر والوں کی طرف سے ایک بڑی پرتش تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں شہر بھر کے معزز رشتہ داروں اور مہمانوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ تقریب کے دوران جب فیملی کے کچھ سینئر خواتین نے عالیہ کو گھیر لیا اور روایتی طعنے دینے شروع کیے، شادی کو اتنے دن ہو گئے مگر گھر میں نہ کوئی رونق ہے، نہ تم دونوں کے درمیان وہ جوڑے والی بات نظر آتی ہے، پتہ نہیں تمہارے اندر کون سی خامیاں ہیں۔ تو عالیہ کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کوئی بھی کمزوری دکھانے یا جھکنے کے بجائے ان تمام طعنوں کو اپنے اوپر سے یوں جھاڑ دیا جیسے ان کی کوئی اوقات ہی نہ ہو۔ پوری جرأت اور اعتماد کے ساتھ ان خواتین کے سامنے ایک مضبوط ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے انتہائی نپے تلے مدلل انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ وہ سب خواتین ایک پل کے لیے دنگ رہ گئیں۔ ان کے پاس مزید طعنے دینے کے لیے کوئی لفظ باقی نہ بچا۔ ایک کونے میں کھڑا وجدان جب ان خواتین کو عالیہ کے گرد گھیرا ڈالے اور طعنے دیتے دیکھ رہا تھا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ فوری طور پہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اس ہجوم کے قریب آ گیا۔ اس کے ماتھے پہ ابھرنے والی شکنیں بتا رہی تھی مزید برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت بات کہتا، عالیہ کا وہ باوقار مضبوط جواب اس کے کانوں میں پڑا، جسے سن کے وجدان کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک اور فخر کا جذبہ دوڑ گیا۔ وجدان نے آگے بڑھ کے تمام رشتہ داروں اور بزرگ خواتین کے سامنے باقاعدہ اپنا ہاتھ آگے کیا، عالیہ کی طرف دیکھا اور سب کے سامنے بلند اور واضح آواز میں بول اٹھا، پھوپھی جان، اور آپ سب عالیہ میں کوئی خامی نہیں، خامی ہم میں ہے، جس کی اس بے پناہ صرف اور قابلیت کو اتنے دنوں تک سمجھ نہیں پائے۔ آج اس تقریب میں سب کے سامنے یہ بات کہتا ہوں، مجھے فخر ہے کہ عالیہ میری شریک حیات ہے اور اس کا مان رکھنا میری زندگی کا سب سے پہلا فرض ہے۔ وجدان کے منہ سے اپنے لیے اتنی عزت اور سرعام محبت کا یہ اقرار سن کے وہاں کھڑی تمام خواتین کے منہ دنگ رہ گئے اور دور کھڑے گھر والے حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ خود عالیہ کی پلکیں اس اچانک ملنے والے احترام اور محبت کے بوجھ سے بھیگ گئیں۔ اس نے یقین سے خالی نگاہوں سے وجدان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں صرف اس کے لیے سچی چاہت اور پچھتاوے کی توبہ تھی۔ آفس کے مین ہال میں اس وقت سکتہ طاری ہو گیا جب کمپنی کے سب سے بڑے اور اہم ترین پروجیکٹ کا ڈیٹا کرپٹ ہونے کے الزام میں اچانک عالیہ کی ڈیسک پہ ڈال دیا گیا۔ ادارے کا ایک حاسد کلیگ کامران چند جعلی اسکرین شاٹس اور فائلز کو ڈائریکٹر کے کیبن میں پہنچ گیا، بڑے مکارانہ انداز میں پروپیگنڈا کرنے لگا۔ عالیہ نے جان بوجھ کر کمپنی کے ساتھ غداری کی ہے تاکہ حریف کمپنی کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ عالیہ جب اس بے بنیاد الزام پہ صفائی دینے کے لیے آگے بڑھی تو کامران کے چہرے پہ حقارت آمیز مسکراہٹ تھی، لیکن اس سے پہلے بات آگے بڑھتی شیشے کے کیبن کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ وجدان طوفان کی طرح باہر نکلا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ کسی مشتعل شیر کی طرح سیدھا کامران کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس کا قادر مٹھی میں دبوچ کے اسے زمین سے اٹھا لیا۔ تمہاری زبان سنبھال کے بات کرو کامران، وجدان کی دھاڑتی ہوئی آواز پورے حال میں گونجی۔ اس کے غصے سے کانپتے ہاتھ سخت ہوتے جبڑے بتا رہے تھے، آج کوئی طاقت اس درندے کو نہیں روک سکتی۔ عالیہ کی اس ایمانداری پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی اوقات دیکھو۔ پروجیکٹ کا سارا ڈیٹا فٹ پرنٹ میرے پاس ہے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے تمہاری ہی سسٹم آئی ڈی یہ فائلز ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ 1 سیکنڈ نہیں لگے گا تم اس بلڈنگ سے باہر پھینکنے میں۔ اگر دوبارہ میری بیوی کی طرف میری آنکھ سے بھی دیکھا۔ وجدان کی اس طرح شیر بن کے ڈھال کی طرح آگے آنے پہ کامران کا رنگ کھو گیا، پسینے میں نہا کے ایک لفظ بھی نہ بول سکا، جبکہ دوسری طرف کھڑی عالیہ کی آنکھیں حیرت اور انوکھی طاقت کی حفاظت کے احساس سے بھیگ چکی تھیں۔ رات کی تنہائی میں آفس کا سارا ہنگامہ تھم چکا تھا۔ وجدان اپنے کیبن کی کرسی پہ اکیلا بیٹھا باہر شہر کی بتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اور دماغ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھے۔ وہ اب خود سے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کہ وہ عالیہ سے نفرت کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کی سادگی، اس کے حوصلے، اس کے وجود سے شدید محبت کرنے لگا تھا، مگر اس کی اپنی سالوں پرانی ضد اناڑی پن کا خول اسے روک دیتا تھا۔ وہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر سکے۔ جانتا تھا کہ عالیہ کے زخم ابھی پورے نہیں بھرے۔ وہ اس محبت کا اقرار کرنے سے ڈرتا تھا کہیں وہ اسے کھو نہ دے، اسی لیے وہ اس احساس کو اپنے سینے میں دبائے اندر ہی اندر گھٹتا جا رہا تھا۔
ابھی سنترونی کشمکش کو چند ہی دن گزرے تھے کہ عالیہ کی زندگی میں ایک طوفان سا آ گیا، جب اس کے بچپن کا پرانا کزن اور دوست حارث طویل عرصے کے بعد شہر میں واپس لوٹ آیا۔ حارث کا عالیہ کے لیے حد سے زیادہ خلوص اس کی پرانی یادوں کا ذکر کرنا اور ہنستے ہوئے اس کے ساتھ بے تکلف ہونا آفس اور گھر کے ماحول میں نیا موڑ لے آیا۔ جب بھی وجدان حارث کو عالیہ سے ہنستے مسکراتے بات کرتے دیکھتا تو اس کے سینے میں حسد اور جلن کی ایک ایسی شدید آگ بھڑک اٹھتی جو اس کے قابو سے باہر ہونے لگتی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسی وقت حارث کو وہاں سے بھگا دے۔ اس کے اندر یہ احساس شدت سے جاگ اٹھتا کہ وہ کسی بھی قیمت پہ عالیہ کو اب کسی اور کے ساتھ باندھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حارث کے ساتھ عالیہ کی بڑھتی ہوئی قربت اور دوستانہ رویہ وجدان کے اندر پلنے والے حسد کی آگ کو اس حد تک بھڑکا چکا تھا کہ اس کا دماغی توازن سلب ہونے لگا۔ ایک شام عالیہ آفس سے گھر پہنچی اور اس نے فون پہ کسی سے ہلکے لہجے میں بات کی تو وجدان کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس کے اندر بیٹھا شک کا ناسور جاگ اٹھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے عالیہ پہ یہ الزام لگا دیا کہ وہ اس کی پیٹھ پیچھے حارث کے ساتھ مل کے اس کی تذلیل کر رہی ہے۔ عالیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور شدید دکھ کے آنسو امڑ آئے۔ جس انسان نے ابھی کچھ دن پہلے سب کے سامنے اس کی عزت کی تھی، آج وہی اس کے کردار پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ اتنی چھوٹی سوچ ہے تمہاری وجدان؟ عالیہ کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک دل چیر دینے والی سسکاری تھی۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو، ایک ایسے رشتے پہ جو پہلے ہی تمہاری نفرت کی بھینت چڑھ چکا ہے۔ مگر وجدان کی آنکھوں پر حسد اور غصے کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ اسے عالیہ کی ایک بات بھی سنائی نہ دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے درمیان ایک ایسا شدید اور روح فرسا جھگڑا ہوا جس نے گھر کی فضا کو ہمیشہ کے لیے تلخ کر کے رکھ دیا۔ وجدان کے منہ سے نکلے ہوئے شک کے زہریلے الفاظ نے عالیہ کے اندر موجود عزت نفس اور اس کے دل کے ہر ایک بندھن کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ اس نے چند لمحوں تک پتھرائی ہوئی نظروں سے وجدان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ گہرا سناٹا اور ناقابل بیان نفرت تھی۔ اس نے ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اپنا سوٹ کیس نکالا، انتہائی تیزی سے اپنے کپڑے اس میں ٹھونسنے لگی۔ وجدان جو خود غصے کے خمار میں اندھا بیٹھا تھا، ایک لمحے کے لیے اس اچانک اور بے باک فیصلے پہ دنگ رہ گیا، مگر اس کی مردانہ انا نے اسے ایک قدم بھی آگے بڑھنے اور عالیہ کو روکنے کی اجازت نہ دی۔ آج تم نے ثابت کر دیا وجدان کہ انسان لاکھ بدلنے کا ڈھونگ رچا لے، اس کی اصل گھٹیا فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ عالیہ کی آواز میں ایک ایسی آہنی سردی اور تلخی تھی جو سیدھا دل چیر کر نکل گئی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی، پیچھے مڑ کے دیکھنے کی زحمت تک گوارا کیے بغیر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ، دروازے کے بند ہونے کی بھاری آواز اور وجدان کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونجتی رہی۔ جیسے ہی عالیہ ٹیکسی میں بیٹھ کے اپنے والد کے گھر کی طرف روانہ ہوئی، پیچھے خالی گھر میں موجود وجدان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کی ساری رونق، اس کی سانسیں، اس کا سارا وجود ایک ہی لمحے میں راکھ کا ڈھیر بن گیا ہو۔ عالیہ کے جانے کے بعد پورا گھر ایک ایسے قبرستان کی مانند ہو گیا جہاں ہر طرف موت جیسی خاموشی اور اندھیرا راج کر رہا تھا۔ وجدان جب شام کو تھکا ہارا آفس سے واپس آیا تو اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ اندر سے آنے والے سناٹے نے اس کے سینے پہ ہتھوڑے کی طرح وار کیا۔ ڈرائنگ روم سے لے کے کچن تک ہر کونے میں عالیہ کے قدموں کی چاپ، اس ہلکی سی مسکراہٹ اور اس کا وجود محسوس ہوتا تھا۔ اب وہ صرف یادوں کی شکل میں باقی رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کے دیکھا، میز پہ رکھی فائل اور بیڈ ایک سائڈ پہ پڑا ہوا دوپٹے کا اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ اس ویرانی کے عالم میں وجدان پہ پہلی بار یہ حقیقت پوری ہولناکی کے ساتھ آشکار ہوئی۔ عالیہ کے بغیر اس کا یہ پرتیش گھر اور اس کی زندگی بالکل بے معنی ہو چکی تھی۔ اس کے دل سے وہ سارے جیلی اناج سے غرور ایک ہی پل میں کافور ہو گیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ جس سکون اور حقیقی خوشی کی تلاش میں عمر بھر بھٹکتا رہا تھا، وہ دراصل اسی لڑکی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے دھکا دے کے اپنی زندگی سے دور کر دیا۔ رات کے اس پچھلے پہر اکیلے بیٹھے وجدان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کی شکست کا کھلا اعتراف تھے، جب پوری دنیا سے ہار کر صرف اپنے اندر تسلیم کر رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر شہر کی سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں
ہر طرف گہری خاموشی چھا جاتی تھی۔ وجدان کی گاڑی آہستہ سے عالیہ کے والد کے محلے کی گلی میں داخل ہوئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کے کونے میں کھڑا کر دیتا، گھنٹوں خاموشی سے اس گھر کی بند کھڑکیوں اور روشن دانوں کو دیکھتا جہاں عالیہ اس وقت موجود تھی۔ اس کا دل شدت سے چاہتا کہ گاڑی سے اترے، دروازے پہ دستک دے، عالیہ کے قدموں میں گر کر اپنے اس گھٹیا شک اور اپنی انا پہ معافی مانگ لے، لیکن اس کی مجرمانہ نظریں پچھتاوے کا بوجھ اس کے پیروں کو زمین سے جکڑ لیتا تھا۔ وہ اندر جانے کی ہمت اپنے اندر پیدا نہیں کر پاتا تھا۔ ہر رات خالی ہاتھ دل میں ایک انمٹ آگ اور آنکھوں میں پچھتاوے کے سمندر کے ساتھ واپس لوٹ آتا، یہ سوچتے ہوئے کیا وہ واقعی کبھی اس کا کھویا ہوا اعتبار واپس پا سکے گا یا نہیں۔ گھر چھوڑ کے اپنے والد کے پاس لوٹ آنے کے بعد عالیہ کے لیے زندگی کا ایک نیا گھٹن باب شروع ہو چکا تھا۔ معاشرے کا یہ طویل گھٹیا اصول، وہ اکیلی طلاق یافتہ لڑکی کی عزت نفس کو نوچنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ محلے کی عورتیں جب گھر کے باہر کھڑی ہو کے کھس پس کرتیں اور رشتہ دار تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے تانے کستیں کہ بیٹی کو گھر بٹھا لیا، تو اب لوگوں کی باتیں تو سننی پڑے گی نا۔ عالیہ کا دل اندر سے چھلنی ہو جاتا۔ اکیلی لڑکی کے طور پہ معاشرے میں سر اٹھا کے جینے کی اس کے روزانہ کی جدوجہد میں اس کے قدم کئی بار لڑکھڑاتے، اس کی راتیں سسکیوں میں گزرتی، مگر اس نے اپنے والد کو کمزور کندھوں پہ مزید بوجھ بننے کے بجائے خود کو ایک چٹان کی طرح مضبوط کر لیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت بنا لیا، دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی سہارے کی محتاج نہیں، بلکہ حالات چاہے کتنے ہی صفاق کیوں نہ ہوں، وہ اپنی عزت اور وقار کے ساتھ جینا جانتی ہے۔ عالیہ کے جانے کے بعد گزرنے والا ایک دن وجدان کے لیے کسی کڑی سزا سے کم نہیں تھا، جہاں اس کا غرور، اس کی مردانہ انا، اس کا پرانا گھمنڈ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اندرونی وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی، جس کی وجہ سے اس نے ایک بے قصور باوقار لڑکی کو اتنا دکھ دیا۔ آخرکار وجدان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن قدم اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے اندر کی ساری جھوٹی انا غرور کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عزت نفس کو بالائے طاق رکھ کے عالیہ کے سامنے جائے گا، اس کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے گھٹیا شک اور ظلم کی سچی معافی مانگے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ عالیہ کے گھر کے باہر ویران گلی میں کھڑی وجدان کی گاڑی اب اس کا مستقل ٹھکانہ بن چکی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے روزانہ صبح سویرے آ کے بیٹھ جاتا اور گھنٹوں دروازے پہ نظریں ٹکائے رکھتا، اس امید میں کہ شاید ایک لمحے کے لیے آئے گی، عالیہ کا دیدار ہو جائے گا۔ باہر موسم شدت اختیار کر چکا تھا، کالی گھٹاؤں نے آسمان کو گھیرے کو موسلادھار بارش برسا دی، سرد ہوا کے تیز جھونکے ہڈیاں تک کو جمانے والی خنکی پھیلانے لگے۔ گاڑی کے وائپرز بھی اب اس طوفانی بارش میں ناکام ہو چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وجدان کا بخار میں تپتا جسم سردی کی لپیٹ میں آ گیا، اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے، سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا، مگر باوجود اس کے قدموں یا ارادے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی لرزش نہیں آئی۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بے بسی شاید اس کے پچھتاوے کا کفارہ بن جائے۔ وہیں ڈٹا رہا جب تک کہ عالیہ اسے معاف نہیں کرتی، وہ وہاں سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹے گا نہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا، اچانک گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ عالیہ کے والد کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر چکا تھا۔ شدید دل کی تکلیف کے ساتھ زمین پہ گرتے دیکھ کر عالیہ کی دنیا ایک بار پھر سے زمین پہ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اکیلی گھبراہٹ کے عالم میں روتی ہوئی انہیں لے کے قریبی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچی، جہاں ڈاکٹروں نے فوری طور پہ تشویشناک حالت کا بتا کر بڑے اسپتال منتقل کرنے یا مہنگی ادویات اور ٹیسٹوں کا فوری انتظام کرنے کا کہہ دیا۔ عالیہ کے پاس اس وقت نہ تو اتنے مالی وسائل تھے، نہ ہی کوئی مردانہ سہارا۔ وہ نرسنگ کاؤنٹر کے سامنے کھڑی بے بسی سے سسکیاں دے رہی تھی۔ اچانک ہسپتال کی اس سفید کوریڈور میں قدموں کی چاپ گونجی۔ وہ وجدان تھا جو بارش اور سردی سے نڈھال بخار میں تپتے جسم کے باوجود اس کے گھر کے باہر موجود تھا اور ایمبولینس کے پیچھے پیچھے ہسپتال آ پہنچا تھا۔ اس کی حالت خود بہت خستہ تھی، اس کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں، مگر اس کے باوجود ایک لمحہ سایہ کیے بغیر صورتحال کی باغ دوڑ میں اپنے ہاتھ میں سنبھال لی۔ اس نے دوڑ کے ڈاکٹروں سے بات کی، بہترین اسپیشلسٹ کا بندوبست کیا
تمام بلز ادویات کی ادائیگی فوراً کی، خود فرشتہ بن کے اس گھٹن وقت میں عالیہ کے سر پہ آ کھڑا ہوا، جیسے وہ دنیا کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی ہر تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے موجود ہے۔ ہسپتال کے پرسکون نیم تاریک پرائیویٹ روم میں جب مشین کی دھیمی آواز کے علاوہ کوئی اور شور نہیں تھا، ڈاکٹرز کے مطابق عالیہ کے والد خطرے سے باہر تھے، تو وجدان کی بکھری ہوئی ہمت نے بھی دم توڑ دیا۔ وہ جو پچھلے کئی دنوں سے اپنے اندر ایک طوفان چھپائے پھر رہا تھا، مزید اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ وہ آہستہ چلتا صوفے کے قریب آیا۔ عالیہ تھکی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ اپنے والد کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وجدان کے چہرے پہ بیماری اور بخار کی سردی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے کپڑے اب بھی بارش کی نمی سے ہلکے گیلے تھے، مگر اس کی روح کا جو عالم تھا وہ اس جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ اذیت ناک تھا۔ عالم نے جب سر اٹھا کے اسے دیکھا تو اس کی نگاہوں میں اب بھی پرانا شکوہ اور دوری تھی، مگر وجدان نے اس نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک ہی جھٹکے سے اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیا اور اپنا سر سیدھا اس کے قدموں میں جھکا لیا۔ اس کے گلے سے نکلنے والی سسکیاں اس خاموشی میں کسی دھماکے کی طرح گونج اٹھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی عالیہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ وجدان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نہیں، بلکہ اندر ٹوٹتے ہوئے وجود کی آخری ہچکیاں تھیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ زمین پہ سجدے کی سی حالت میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ میں اندھا ہو گیا تھا اپنے اس گھمنڈ میں، اپنی جھوٹی انا اور گھٹیا شک کے نشے میں۔ میں یہ بھول گیا تھا تم میری زندگی ہو، میرا مان ہو۔ جب تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا تو میں نے بدلے میں تمہاری روح چھلنی کر دی۔ مجھے معاف کر دو عالیہ، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو یہ سانسیں اور یہ زندگی میرے لیے بھی کسی سزا سے کم نہیں ہوگی۔ عالیہ جو اس تماشا بن چکی زندگی سے اندر تک پتھر ہو چکی تھی، وجدان کو اس حالت میں اپنے پیروں میں گرا دیکھ کر اندر سے ہل کے رہ گئی۔ اس کے سینے میں جو نفرت اور طوفان برسوں سے جم رہا تھا، وجدان کی اس بے پناہ ندامت سریعام سچی توبہ کے آگے برف سے پگھلنے لگی۔ اس کی اپنی پلکیں اپنے والد کی بیماری اور ٹوٹے ہوئے جیون ساتھی کو اس حال میں دیکھ کے بوجھل ہو گئی۔ دل کے کسی کونے میں اٹھنے والی بخشش کی پکار نے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا سیلاب بہا دیا۔ عالیہ کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وجدان کے اندر کا یہ خلوص اور پچھتاوا پتھر ہوتے ہوئے دل تک پہنچ چکا ہے، مگر اس کی سینے پہ لگے وہ زخم اتنے کچے نہیں تھے۔ وہ محض چند سسکیوں اور آنسوؤں کو دیکھ کر پلک جھپکنے میں سب کچھ بھلا بیٹھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے آنسو پہنچے، ایک گہری سانس لی اور کمزور مگر اٹل لہجے میں بولی، وجدان، تمہارا اس طرح ٹوٹ کر گرنا، معافی مانگنا میرے اس دل کو پگھلا ضرور رہا ہے، جیسے تم نے اپنے شک اور الفاظ سے ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں دیکھ سکتی ہوں تم بدل چکے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میرے دل کے وہ زخم جو تم نے اپنے ہاتھوں سے خریدے تھے وہ اتنی جلدی بھر جائیں گے۔ اعتماد شیشے کی طرح ہوتا ہے وجدان، ایک بار ٹوٹ جائے تو اس کے ٹکڑے جوڑنے میں عمریں لگ جاتی ہیں، اور میں تمہیں معاف کر کے خود کو دوبارہ اس کٹہرے میں کھڑا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے وجدان کو اندر سے اور زیادہ ہلا کے رکھ دیا، مگر وہ جانتا تھا یہ سزا اس کے اپنے ہی بوئے ہوئے بیجوں کا پھل تھی۔ وہ اب اس کھوئے ہوئے اعتبار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے صبر اور ثابت قدمی کی طویل جنگ لڑنی ہوگی۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد وجدان نے خاموشی سے اپنے الفاظ کو تالا لگا لیا، اپنے عمل سے ثابت کرنے کی ٹھان لی۔ اس کا پچھتاوا محض دکھاوا نہیں، روزانہ صبح سویرے عالیہ کے گھر کے باہر موجود ہوتا، اس کی بیمار والد کی دیکھ بھال، تو وقت کی دواؤں کا انتظام اور گھر کے تمام چھوٹے بڑے کام خود ہی نگرانی میں خاموشی سے کرتا، کسی کو احساس تک نہ ہو۔ وہ عالیہ کے سامنے آنے سے کتراتا، مگر اس کے خاندان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، جیسے ایک سایہ ہر وقت ان کے ساتھ ہو۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس آزمائش کی آخری گٹھری نے ان کے رشتے کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کرنا تھا۔ ایک شام جب عالیہ سڑک پار کر رہی تھی تو غفلت سے آنے والی ایک تیز رفتار کار نے بے قابو ہو کے سیدھا اس کی طرف لپکی، اور موت کو اپنے اتنا قریب دیکھ کے عالیہ کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ وہ بکی بکی وہیں کھڑی رہ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی زد میں آتی، دور کھڑا وجدان بجلی کی تیزی سے لپکا،
اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پوری طاقت سے عالیہ کو دھکا دے کے دوسری طرف گرا دیا۔ خود اس تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ گیا۔ اس شدید ٹکر کے ساتھ دور جا گرا، اس کے جسم سے خون بہنے لگا، وہیں سڑک پہ بے ہوش ہو گیا۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کے عالیہ کے دل کی تمام دیواریں توڑ قلعے جس نے اپنے گرد بنا رکھے تھے ایک ہی لمحے میں ٹھیسا ٹھیسا ہو کے گر پڑے۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی خون میں لت پت وجدان کے پاس پہنچی، اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کی سسکیاں فضا میں گونج اٹھی، وجدان آنکھیں کھولو۔ وجدان، اس کا گلا پھٹ رہا تھا۔ دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی سچی محبت کسی پردے کی محتاج نہیں تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں سے وجدان کے زخمی چہرے کو بھگو دیا۔ اس دن اسے معلوم ہوا کہ اس کے دل میں وجدان کے لیے جو نفرت کیا گلا تھا، وہ اس کی جان کے خطرے کے آگے بہت کچھ چھوڑ چکا تھا، اور اب مزید ایک پل کے بغیر وہ جینے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ ہسپتال کے سفید اور خاموش کمرے میں جب وجدان نے کئی گھنٹوں کی بے ہوشی کے بعد اپنی پلکیں واں کی تو اس کے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی، جسم پہ گہرے زخموں کے نشانات صاف نمایاں تھے۔ مانیٹر کی دھیمی ہوتی آواز کے درمیان اس کے خشک ہو چکے ہونٹ ہلکے سے جنبش میں آئے۔ اس کی غنودگی میں ڈوبی ہوئی زبان سے پہلا لفظ جو نکلا، مدھم مگر بے پناہ محبت سے بھرا، عالیہ۔ بیڈ کے بالکل قریب سر جھکائے بیٹھی عالیہ، جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کی سانسوں کی گنتی کر رہی تھی، یہ سنتے ہی اندر سے ٹوٹ گئی۔ آنکھوں میں جو صبر اور ضبط کا آخری بند باقی تھا، وہ وجدان کی زبان سے اپنا نام سن کے ٹوٹ گیا، خود کو روک نہ سکی، بے اختیار وجدان کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اس کے آنسو وجدان کے ہاتھ پہ گرے تو وجدان نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کے آہستہ سے عالیہ کے بالوں کو چھوا۔ اس پر ان دونوں کی خاموشی میں سارے گلے شکوے اور فاصلے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے جو کبھی ان کے درمیان حائل تھے۔ ہسپتال کے اس خاموش نیم روشن کمرے میں جہاں کچھ دیر پہلے تک صرف درد اور فاصلوں کا پیشہ تھا، وقت جیسے تھم گیا۔ عالیہ نے مزید ایک پل کے لیے دل کے دروازے پہ شک اور انا کے کوئی پہرے نہیں رہنے دیے۔ آگے بڑھ کے وجدان کو اپنی باہوں میں یوں گھیر لیا جیسے دنیا کی ہر تکلیف سے اسے چھپا لینا چاہتی ہو۔ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے اس کی سسکیاں تسکین اور خوشی کے آنسوؤں میں بدل چکی تھی۔ تم بہت برے ہو وجدان، عالیہ کی پھٹی ہوئی اور بھیگی ہوئی آواز سینے میں گونجی، جس میں غصے کے بجائے ایک بے پناہ اپنائیت تھی۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر جب میں نے تمہیں اس گاڑی کے سامنے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گرتے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے اپنی روح میرے جسم سے نکل گئی ہو۔ اس نے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نم آنکھوں سے وجدان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ آخری بات زبان پہ لے آئی جسے وہ برسوں سے چھپا بیٹھی۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا، اپنی انا کو بہت پالتا رہا، لیکن سچ یہ کہ وجدان، میں بھی تم سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں۔ تمہاری اس نفرت، اس ضد، اس پچھتاوے کے سفر نے مجھے یہ سکھا دیا کہ تمہارے میرے بغیر زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ وجدان خشک اور زخمی چہرے پہ ایک پرسکون اور سکون بھری مسکراہٹ ابھری، جیسے کائنات کی ساری دولت مل گئی ہو۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے عالیہ کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا، ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیا، اس کے ہاتھ کا سارا بوجھ ہمیشہ کے لیے ہلکا کر دیا۔ وہ دونوں اب ایک ایسے خوبصورت بندھن میں بن چکے تھے جہاں شک اور فاصلوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان کی محبت نے نئی روشن صبح کا آغاز کر دیا۔ کہک اور ہسپتال کے چکروں کا طوفانی باب اب آخری کار ختم ہو چکا تھا۔ وجدان مکمل طور پہ صحت مند ہو گیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ گھر وہ ویران اور سنسان حویلی نہیں تھا جہاں زبردستی رشتوں کے نام ضد کا پہرا ہوا کرتا تھا، بلکہ اس دہلیز پہ محبت، احترام اور نئے اعتماد کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ جب وجدان اور عالیہ نے اس گھر میں قدم رکھا تو ہوا میں کھلی تلخی ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی۔ دونوں نے ماضی کے تمام زخم اور غلط فہمیوں کو پیچھے چھوڑا اور ایک نئی خوبصورت سچی زندگی کی شروعات کی۔ ایک بار شک اور انا کی کوئی جنگا نہیں تھی، بلکہ صرف ایک دوسرے کا ساتھ، بے پناہ خلوص بقیہ عمر کا مقصوم بن چکا تھا۔ ماضی کے تمام تاریک سائے، تلخ تجربات پیچھے رہ جانے کے بعد وجدان عالیہ نے اپنی زندگی کا آغاز بالکل نئے طریقے اور خوبصورت سر سے کیا۔ اب ان کے درمیان زبردستی دکھاوے کا کوئی رشتہ نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے بے پناہ خلوص اور دل سے نکلی ہوئی اپنائیت تھی۔
چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوشیاں تلاش کرتے، صبح کی چائے کی پہلی چسکی لے کے شام کو ساتھ گزارے کے پرسکون لمحوں تک ہر چیز سے ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا۔ ان کی عادت بن چکا تھا۔ اگر کبھی وجدان تھکا ہارا آفس سے واپس لوٹتا تو عالیہ کی محبت مسکراہٹ اس کی ساری تھکان مٹا دیتی۔ اگر کبھی عالیہ کے چہرے پہ کوئی اداسی ہلکی سی سایہ دوڑتا تو وجدان اپنی تمام تر توجہ اس کے نام کرتا۔ انہوں نے ثابت کر دیا حقیقی محبت وہ نہیں جو غلطیوں سے پاک ہو، بلکہ وہ ہے جو بڑی سے بڑی ٹھوکر کھانے کے بعد بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے چلے، سرے سے جینا سکھا دے۔ زندگی اپنے تمام تر امتحانوں سے گزر کے پرسکون موڑ پہ آ گئی تو وجدان عالیہ نے ماسی کی اس بوجھ کو ہمیشہ کے لیے اتار پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی روحوں کو ہلکا سا بوجھل کر رہا تھا۔ شام جب گھر کے کھڑکیوں سے آتی ہوئی مدھم روشنی میں چائے کی پیالیوں پہ ہلکی سی بھاپ رقص کر رہی تھی، دونوں آمنے سامنے بیٹھے، وجدان نے ہاتھ آگے بڑھا کے عالیہ کے کانپتے ہوئے نرم ملائم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کا دل ہر ایک کونا شرمندگی اور سچی ندامت سے بھیگا ہوا تھا۔ عالیہ، وجدان کی آواز میں ایک گہری سچائی اور سکون تھا جو برسوں کے طوفان کے بعد سمندر کی سطح پہ اترتا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں ہم دونوں اس آخری سائے کو بھی مٹا دیں۔ مجھ سے جو نادانیاں ہوئی وہ الفاظ تمہاری روح کو زخمی کیا۔ ایک بار پھر دل کی اتاہ گہرائیوں سے تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ دھیمی اور محبت سے ڈوبی مسکراہٹ ابھری تو اس نے وجدان کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے ہلکے سے بھیگے، مگر اس بات شک کا یا گلہ نہیں، بلکہ ایک انمول تسکین تھی۔ میں نے تمہیں اس دن معاف کر دیا وجدان، جس دن ہسپتال کے اس کمرے میں اپنی انا کو میرے قدموں میں رکھ دیا۔ عالیہ کی آواز میں سرور اور کھلا ہوا تھا۔ اب ماضی کا کوئی تلخی، کوئی تکلیف ہمارے درمیان حائل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے جو کچھ سہا وہ شاید ہمیں ایک دوسرے کی قدر سکھانے کے لیے ضروری تھا۔ ہمارے پاس صرف آج ہے اور یہ خوبصورت سا مستقبل جو صرف ہمارا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ماضی کے تمام زخموں، غلط فہمیوں اور آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، ایک نئی ابدی محبت کی خوشبو سے مہکتی زندگی میں قدم رکھ دیا۔